السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ ہم اپنے ناول کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ کون سی چڑیل کو ٹائم دے کر آئے تھے جم میں؟ دانی کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں، آہل شرارت سے بولا۔ دانی آہل کے دائیں جانب چل رہی تھی۔ شکل دیکھی ہے؟ تمہیں ٹائم دوں گی میں، چوزے کہیں گے، دانی ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ اچھا چوزی، آہل ڈمپل کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ اللہ کرے یہ رننگ مشین خراب ہو جائے، پھر ساری زندگی بھاگتے رہنا تم۔ دانی ابھی تک غصے میں تھی۔ تم کس اینگل سے میری بیوی لگ رہی ہو؟ آہل اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہ فرنٹ سائڈ سے، نہ بیک سائڈ سے، نہ رائٹ سائڈ سے، نہ لیفٹ سائڈ سے، سمجھے؟ دانی تن کر بولی۔ اچھا اب خون مت جلاؤ اور جا کر ورزش کرو، آہل سپیڈ تیز کرتا ہوا بولا۔ مرغ حیات، دانی بڑبڑاتی ہوئی چل دی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ دانی آس پاس دیکھتی چلنے لگی۔ نیند کا خمار ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ دانی جمائی روکتی آہل کی نظر سے بچ کر ایک کونے میں آ گئی، موبائل نکالا اور گیم کھیلنے لگی۔ مجھ پر ایسے حکم چلاتا ہے جیسے الیکشن میں جیتا ہو مجھے۔ دانی سر چٹکتی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ آہل گھنٹے بعد دانی کی تلاش میں یہاں وہاں گھومنے لگا۔ بالآخر اسے دانی دکھائی دے گی۔ میڈم ہم یہاں کس کام سے آئے ہیں؟ آہل اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتا ہوا بولا۔ بھاگنا ہی ہے نا، تم وہاں بھاگ رہے ہو اور میں یہاں موبائل پہ، سمپل۔ دانی شانے ہچکاتے ہوئے بولی۔ کل تمہارے سر پر ڈنڈا رکھوں گا۔ آہل اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی جانب چلنے لگا۔ ہاں، اور وہی ڈنڈا بار بار غلطی سے تمہیں ہی لگے گا۔ بولتے بولتے دانی کی نظر اس کی بازو سے ٹکرائی تو پلٹنا بھول گئی۔ سرمئی آنکھوں میں حیرت تھی۔ آہل یہ کیا؟ دانی اس کے بائسیپس کو انگلی سے چھوتی ہوئی بولی۔ وہ میں بھول گیا۔ آہل سر کھجاتا ہوا بولا۔ کیا؟ دانی الجھ کر بولی۔ مجھے دوسری شرٹ پہننی تھی، جلدی میں یہ پہن لی۔ آہل اس وقت سیاہ بنا آستین والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ تم نے کہاں کہاں ٹیٹو بنوا رکھے ہیں؟ دانی قدم روک کے اسے دیکھنے لگی۔ آہل مسکرایا تو ڈمپل بھی اپنی دید کی خاطر اود آیا۔ تمہیں درد نہیں ہوتا؟ دانی جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ آہل کا بایاں بازو کوہنی سے لے کر شانے تک ٹیٹو سے پوشیدہ تھا، اور ٹیٹو کچھ اور نہیں بلکہ دانی کا نام کا تھا۔ یہ ٹیٹو دوسری بازو والے ٹیٹو سے زیادہ بڑا تھا۔ درد ہوتا ہے یا نہیں؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ آہل آبرو چکا کر بولا۔ تم نے جو پاگلوں کی طرح ٹیٹو بنوا رکھے ہیں، تمہیں پوچھ بھی نہیں سکتی کیا؟ آہل حیات بہت مضبوط ہے، یہ معمولی سا درد کچھ نہیں۔ اچھا پھر گھر چلو، کچھ بتاتی ہوں تمہیں۔ دانی اس کا ٹیٹو دیکھتی ہوئی چلنے لگی۔ آہل شانے چکاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ آہل مجھے بھی ٹیٹو بنوانا ہے۔ دانی اس کا بایاں ہاتھ پکڑے ٹیٹو پر انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی۔ سفید بازو کی نیلی رگیں ابھری ہوئی تھی جن پر سیاہ رنگ کی معنی دار نے لکھا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ آہل کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ کیوں؟ دانی معصومیت سے بولی۔ بہت درد ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں بنوانے کی۔ آہل حتمی انداز میں بولا۔ تم بنوا سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ دانی خفگی سے بولی۔ دانی میں مرد ہوں اور بہت مضبوط ہوں، جبکہ تم نازک ہو، کیسے برداشت کرو گی؟ آہل فکر مندی سے بولا۔ ایک بات بتاؤ، سچ سچ، تمہیں درد ہوا تھا؟ دانی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، آہل سانس کرتا ہوا بولا۔ تم نے بھی برداشت کیا نا، میں بھی کر لوں گی، لیکن مجھے بھی بنوانا ہے، پلیز آہل۔ دانی اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ ابھی کچھ وقت قبل تم مجھے کھری کھری سنا رہی تھی۔ آہل نے اسے موضوع سے ہٹانا چاہا۔ ہاں وہ، اور اب اچھی سنا رہی ہوں، دانی نرم مسکراہٹ سے جائی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ آہل کا ڈمپل پھر سے نمایاں ہوا۔ دانی چند لمحے بنا پلک جھپکے اس کے ڈمپل کو دیکھتی رہی۔ بہت بے شرم ہے تمہارا ڈمپل، اسے بولو دوپٹہ لے کر نکلا کرے باہر۔ دانی اس کے مضبوط بازو پر مکہ جھڑتی ہوئی بولی۔ اچھا میں کہہ دوں گا، اب تم ناشتے کی تیاری کرو، پھر ہم باہر چلیں گے۔ آہل شکر ادا کرتا ہوا بولا کہ وہ بھول گئی ٹیٹو کو۔ ہاں سب کریں گے، لیکن پہلے ٹیٹو۔ دانی اپنی بات پر قائم رہی۔ دانی تو میری بات کیوں نہیں مانتی؟ آہل اب کے غصے سے چلایا۔ کیونکہ تم میری بات نہیں مانتے۔ دانی اس کے غصے کو کسی خاطر خواب میں نہ لاتے ہوئے بولی۔ ڈرتی کیوں نہیں ہو مجھ سے؟ ہاں، آہل اس کے بازو پکڑتا ہوا بولا۔ کیوں ڈروں میں تم سے؟ دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ جانتے ہو نا میرا غصہ کتنا خطرناک ہے؟ آہل گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا۔ دانی کے چہرے پر تکلیف کے اثار نمایاں ہوئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ کچھ بھی کر لو، میں تو ٹیٹو بنواؤں گی، دانی چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے بولی۔ آہل نے آہستہ سے اس کی بازو آزاد کر دی۔ بہت ضدی ہو دانی، آہل افسردگی سے بولا۔
بالکل تمہاری طرح، دانی مسرور سے بولی۔ تم نے لڑکے سے بنوایا تھا یا لڑکی سے؟ دانی تجسس سے بولی۔ ایک مرتبہ لڑکی سے اور ایک مرتبہ لڑکے سے۔ آہل دکھی دکھائی دینے لگا۔ دونوں بار لڑکے سے کیوں نہیں بنوایا؟ دانی اس کی شرٹ کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی۔ دانی بہت درد ہوگا، میری بات مان لو۔ کچھ نہیں ہوگا، اب تو مجھے لے کر چلو۔ نہیں مانو گی؟ آہل نے آخری بار پوچھا۔ نو، دانی نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ پھر آؤ میں بناتا ہوں، آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ 1 منٹ میں آتا ہوں کہہ کر آہل باہر نکل گیا۔ آہل تم بنا لو گے؟ دانی سے اندر آتا دیکھ کر بولی۔ ہاں میں بنا لوں گا، کسی اور کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دانی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم چینج کر لو، تب تک رفیق مشین لے آئے گا، آہل سپاٹ انداز میں بولا۔ دانی پرجوش سے کپڑے نکالنے لگی۔ آہل ناشتہ بھی کر لیا؟ تمہاری ہاف گرل فرینڈ کہاں رہ گئی؟ دانی چکر لگاتے ہوئے بولی۔ میں نے فون کیا ہے، بس آتا ہوگا، آہل فون پر ٹائپنگ کرتا ہوا بولا۔ دانی ہم کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ آہل خفا خفا دکھائی دے رہا تھا۔ دانی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ چند ساعتوں بعد رفیق آہل کو ایک باکس پکڑا کر چلا گیا۔ آؤ، آہل کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دانی اشتیاق سے اس کے عقب میں چل دی۔ کہاں بنوانا ہے؟ آہل مشین نکالتا ہوا بولا۔ یہاں کندھے کے نیچے۔ دانی عقب میں شانے کے نیچے ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ دانی کی شرٹ اس طرز کی تھی کہ اس کا گریبان بازو تک تھا، یوں کہ شانے پر شرٹ نہیں تھی۔ دانی بیٹھ گئی تو آہل اس کے عقب میں بیٹھ گیا۔ کیسا ٹیٹو؟ تمہارا نام؟ بولتے ہوئے دانی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دانی میں صرف اے لکھوں گا۔ نہیں، پورا لکھو۔ دانی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے تمہاری بات مان لی نا، اب تم بھی مان لو، آہل اس کا چہرہ آگے کرتا ہوا بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خود دو جگہ پر لکھوایا ہے اور مجھے ایک بار بھی پورا نہیں۔ اب خاموش اور ہلنا مت، آہل مشین آن کرتا ہوا بولا۔ جو ہی آہل نے مشین دانی کے شانے کے نیچے رکھی، دانی کی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ آہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دانی زور سے آنکھیں بند کیے دانت دبائے ہوئے تھی، مٹھی زور سے بند کر رکھی تھی۔ دانی کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ آہل نے مشین ہٹا دی۔ ہو گیا؟ دانی آنکھیں صاف کر کے بولی۔ ہاں ہو گیا۔ آہل مشین واپس باکس میں ڈالتا ہوا بولا۔ کیسا بنا ہے؟ دانی خوشی سے چپکی۔ اچھا ہے، آہل کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ آہل تم ناراض ہو؟ دانی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ آہل شکوہ کرنا نظروں سے دانی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو 2 منٹ کی بات تھی، دانی فاصلے سمیٹی ہوئی بولی۔ لیکن جو تکلیف ہوئی وہ… دانی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ جتنا تم میرے لیے کرتی ہو یہ اس کا 1% بھی نہیں، دانی نے بولتے ہوئے سر آہل کی پیشانی سے لگا دیا۔ کچھ بھی کرنے کو آہل بہت ہے، کیا تم میری خوشی میں خوش نہیں؟ دانی آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ لیکن آئندہ کوئی ایسی خوشی کی اجازت نہیں دوں گا۔ اوکے ڈن، اب پلیز اپنے گندے سے ڈمپل کا دیدار کروا دو۔ دانی چہرے سے بال ہٹاتے پیچھے ہو گئی تو آہل مسکرانے لگا۔ یہ ہوئی نا میرے جاہل حیات والی بات، دانی اس کے گال کھینچتے ہوئی بولی۔ آہل خفگی سے دانی کو دیکھنے لگا۔ میں بچہ نہیں ہوں، آہل برا مان گیا۔ ہاں میں تو بھول گئی تھی، تم تو ضعیف کبیر انسان ہو، میں چینج کر کے آتی ہوں کہہ کر دانی واش روم میں گھس گئی۔ دانی ننگے پاؤں ریت پر کھڑی تھی۔ سمندر اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا اور وہ بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آہل اس کے عقب میں کھڑا تھا، کیونکہ آہل کی تاکید کے باوجود وہ پھر سے آگے چلی جاتی۔ دانی اسے زیادہ آگے مت جاؤ، یہ سمندر اپنے اندر لے جاتا ہے سب کچھ، آہل اس کی بازو پکڑتا خفگی سے بولا۔ لیکن دانی کہاں سننے والی تھی۔ اچھا اب نہیں جاتی، دانی مسکرا کر کہتی آگے چل دی۔ 5 منٹ بعد وہ پھر کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ لہریں آتی اور اسے آدھے سے زیادہ بھگو دیتی۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے پر آئے تھے جہاں اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ خشکی کے اس چھوٹے خطے کے سوا چاروں سمت صرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ نظر تا حد نیلا شفاف پانی، آخر تک پانی اور آسمان ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے دونوں کا ملاپ ہو رہا ہو۔ نیلا آسمان اور نیلگوں پانی دونوں آپس میں مل رہے تھے۔ دانی آنکھوں پر سن گلاسز لگائے پانی سے باہر نکلی اور آہل کی جانب چلنے لگی جو پتھروں پر بیٹھا تھا۔ میں بالکل صحیح کہتی ہوں، تم بڈھے ہو گئے ہو، دانی تن کر بولی۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ آہل کاغذ سر پر لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ یہاں ڈر کر بیٹھے ہو، میرے ساتھ آؤ، دانی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ تاکہ دونوں ایک ساتھ ڈوبیں، آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔
اچھا مت آؤ پانی میں کچھ اور کرتے ہیں، دانی نیچے بیٹھتے ہوئی بولی۔ دونوں ہاتھ ریت میں ڈالے اور کچھ لکھنے لگی۔ آہل دلچسپی سے دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی آہل زیر لب دہراتا مسکرانے لگی۔ دونوں کے وسط میں ہارٹ بنا۔ بہت زبردست، آہل ستائش سے بولا۔ دانی اس کے ہمراہ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا؟ دانی چہرہ اٹھا کر آہل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ کشتی آ گئی ہے، اور چلیں، آہل اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا بولا۔ دانی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی چلنے لگی۔ کشتی تیزی سے چل رہی تھی۔ دانی مسحور کن پانی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم گر گئے پھر؟ دانی آہل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ برا کیوں سوچتے ہو؟ آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں تم کہو۔ سوچ لو، دانی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں، آہل اپنی ناک دانی کی ناک سے رگڑتا ہوا بولا۔ پھر ٹھیک ہے، دانی مسرور سے بولی۔ بچپن میں سائیکل نہیں چلائی تم نے؟ آہل اسے سائیکل پر بیٹھتے دیکھ کر بولا۔ تمہارے ساتھ کبھی نہیں چلائی، دانی اسے آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا اپنی سائیکل پر سوار ہو گیا۔ نو چیٹنگ جاہلیات، اوکے؟ دانی سے دیکھ کر چلائی۔ اوکے، آہل ہاتھ پھیلاتا ہوا بولا۔ 3 2 دانی بول رہی تھی۔ 3 2 1 دانی بول رہی تھی۔ جیسے ہی 1 کی آواز ہوا میں گونجی، دونوں نے پیڈل مارا اور سائیکل چلانے لگے۔ آہل تیز تیز پاؤں مارتا دانی سے آگے نکل گیا۔ دانی ہونک زدہ سی اسے دیکھنے لگی، پھر اس سے آگے نکل کے صحیح کرنے لگی۔ اسی اثنا میں دانی کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ دھڑام کی آواز سنائی دی۔ آہل پاؤں زمین پر رکھے چہرہ موڑ کر دانی کو دیکھنے لگا۔ آہل بمشکل ہنسی دباتا چلتا ہوا دانی کے پاس آیا۔ کس بات کی جلدی تھی؟ وہ سائیکل کھڑی کر کے گھٹنوں کے بل دانی کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے بچے رو رہے تھے گھر میں، اس لیے یہ بات کی جلدی تھی، دانی جل کر بولی۔ آہل کہا لگاتا اسے دیکھنے لگا جو زمین پر گری ہوئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی؟ میں نیچے گر گئی ہوں اور تم ہنس رہے ہو؟ دانی بازو سے گرد جھاڑتی ہوئی بولی۔ ہاں تو اور کیا کروں؟ آہل منہ پر ہاتھ رکھے مسکراہٹ دبانے کی ناکام صحیح کرنے لگا۔ قسم سے آہل، انتہائی درجے کے فضول انسان ہو تم، دانی بدمزہ ہو کر بولی اور اٹھ بیٹھی۔ میں سوچ رہی تھی تم اندھوں کے مانند بھاگتے ہوئے آؤ گے مجھے اٹھانے کے لیے، پھر راستے میں ٹھیڈا کھا کر گر جاؤ گے، لیکن تم تو ایسے ہنس رہے ہو جیسے مزاحیہ فلم دیکھ رہے ہو، دانی منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ آہل ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ مجھے گری ہوئی چیزیں اٹھانے کی عادت نہیں، آہل دانی کو جلانے کی غرض سے بولا۔ دانی کا بس نہیں چل رہا تھا، آہل کے بال نوچ رہے۔ دائیں بائیں دونوں جانب درخت تھے اور وسط میں جو راستہ تھا جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے درختوں سے پتے ٹوٹ کر گرے ہوئے تھے۔ اف دانی، تم بہت کیوٹ ہو، آہل پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہا تھا۔ آدم خور حیات، دانی جل کڑ کے کھڑی ہو گئی۔ دکھاؤ لگی کہ نہیں؟ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اب کیا دیکھنے آئی ہو کہ میری بازو کے گوشت کا جنازہ نکلا کہ نہیں؟ دانی آگے ہوتی گھور کر بولی۔ تم مجھ سے جیت نہیں سکتی، آہل اس کے سر پر چت لگاتا ہوا بولا۔ تم جیسے ڈریگن حیات سے کون جیت سکتا ہے؟ دانی بولتے ہوئی شرٹ جھاڑنے لگی۔ رہنے دو، پہلے بھی گندی ہی تھی، آہل شرارت سے بولا۔ تمہارا منہ بھی گندا ہے، میں نے کبھی کہا نہیں نا، اس لیے خاموش رہو، دانی کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ آہل لب دبائے مسکرانے لگا۔ دوبارہ سے ریس لگانی ہے کیا؟ آہل جان بوجھ کر بولا۔ تمہارا تھوڑا سا نہیں پورا کا پورا دماغ خراب ہے، پتہ نہیں تمہیں وزیر اعلیٰ کس نے بنا دیا، مل جائے مجھے وہ بندہ آنکھیں نکال دو میں اس کی، دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ اللہ معاف کرے، آہل کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا۔ دانی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے آہل کو دیکھنے لگی۔ کیا آبرو چکا کر بولا۔ تھوڑی معافی اور مانگ لو، بہت زیادہ گناہ تم نے کیے ہیں، دانی افسردگی سے بولی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا سائیکل پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو گی یا انا کو بلاؤں؟ آہل کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بولا۔ مجھے لگتا ہے انا تمہاری جڑواں بہن ہے، بچپن میں کسی میلے میں کھو گئی تھی تبھی تمہیں بہت یاد آتی ہے، دانی اس کی آستین کھینچتی ہوئی بولی۔ اچھا اب نہیں کہتا کچھ بھی، بیٹھ جاؤ نا، وہ چہرے پر مظلومیت سجاتا ہوا بولا۔ اچھے سے بولو پھر بیٹھوں گی، جب میں تمہیں نرمی سے ڈیل کرتا ہوں تم زیادہ نخرے نہیں دکھاتی، آہل آنکھیں چھوٹی کیے گھور کر بولا۔ ہاں تو نہیں دکھانے چاہیے کیا؟ میرا حق ہے، میں استعمال نہ کروں تو کیا گھر لے جاؤ جیسے
میچ میں ریویو استعمال نہیں کرتے پھر گھر لے جاتے ہیں آؤٹ ہو۔ دانی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا میری پیاری سی کیوٹ سی وائف میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گی؟ میں آپ کو آسٹریلیا گھماتا ہوں سائیکل پر۔ آہل ہار مانتا ہوا بولا، ویسے ہو تو تم بہت مروت، لیکن پھر بھی کیا یاد کرو گے؟ دانی احسان کرتی آہل کے عقب میں بیٹھ گئی۔ اس طرح کے چہرہ آہل کے مخالف سمت میں تھا اور پشت آہل کی ساتھ تھی۔ دانی نے سر آہل کی پشت کے ساتھ ٹکا دیا۔ آہل مسکراتا ہوا پیڈل مارنے لگا۔ آہل ڈمپل کی نمائش کرتا سائیکل چلاتا جا رہا تھا۔ سارے منظر پیچھے چھوٹتے جا رہے تھے۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو خاموشیاں بھی سنائی دیتی ہیں، میرے جاہل حیات، دانی سوچوں میں گھر کی سے پکارنے لگی۔ یس میری جنگلی بلی، تم اتنے بھی برے نہیں۔ بولتے بولتے دانی دھیرے سے مسکرا دی۔ آہل نے یکدم بریک لگائی تو دانی جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی اس کی کمر سے ٹکرائی۔ اب تم بھی گرا دو، دانی بولتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ کبھی تم مجھ سے جھگڑتی ہو اور کبھی برا نہیں، کیا راز ہے؟ آہل اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ راز یہ ہے کہ دانی آنکھیں ٹپ ٹپاتی ہوئی بولی، تمہیں معلوم ہے جہاں جتنی لڑائی ہوتی ہے وہاں اتنا ہی پیار ہوتا ہے۔ اچھا مطلب پھر ہم تلواریں لے کر لڑائی کیا کریں؟ تم تو جنگ کا میدان بنانے بیٹھ گئے ہو، دانی خفگی سے بولی۔ پھر کون سا میدان بنائیں؟ آہل اپنی بائیں ہاتھ کی انگلیاں دانی کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پھنساتا ہوا بولا، جو تمہیں پسند ہو۔ دانی دھیرے دھیرے اس کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ بدل جاؤ پھر؟ آہل اسے آزمانے لگا۔ پھر میں بدل جاؤں گی، اپنے رنگ سے زیادہ اچھا تمہارے رنگ لگنے لگا ہے۔ آہل کی قربت کا نشہ دانی کا سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ آہل نے دایاں ہاتھ بڑھا کر دانی کی پیشانی پر منتشر بالوں کو سیٹ کیا۔ گھر چلیں؟ آہل آس پاس دیکھتا ہوا بولا، اتنی جلدی؟ دانی صدمے سے بولی، نہیں گاڑی لے کر چلتے ہیں کہیں دور۔ آہل سائیکل سے اتر کر چلنے لگا۔ دور کہاں؟ دانی اس کی ہم قدم ہوتے ہوئے بولی، سب سے دور۔ آہل اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ دانی مسکراتے ہوئی سر جھکا کر چلنے لگی۔ دانی کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ آہل کو اس کا یہ روپ اچھا لگ رہا تھا۔ آہل کا ڈمپل کبھی نمودار ہوتا تو کبھی غائب ہوتا۔ وہ دانی کے ساتھ مچولی کھیل رہا تھا۔ آہل تم نے پھر سے مجھے اندھی کر دیا ہے، دانی آنکھوں پر پٹی سیاہ باندھ کر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ بس چند منٹ کی مسافت ہے، خاموشی سے طے کر لو۔ آہل اس کے ہاتھوں میں چل رہا تھا۔ دانی خاموش ہو کر چلنے لگی، دوسرا ہاتھ بھی پکڑو، آہل کہتا ہوا زینے چڑھنے لگا۔ گرا مت دینا مجھے، میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا، آہل مان سے بولا۔ دانی مسکراتے ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ یہ لکڑی سے بنی ایک کمرے پر مشتمل کاٹیج تھی، جس میں ایک عدد کھڑکی تھی جس سے باہر جھیل دکھائی دے رہی تھی۔ دراصل یہ کاٹیج جھیل میں بنائی گئی تھی۔ پانی کے اوپر چاروں سمت صرف پانی تھا۔ رات کے اندھیرے میں روشنیاں جل رہی تھیں جو اس منظر کو حسین بنا رہی تھیں۔ سرخ، نیلی اور پیلی روشنیاں سحر پھونک رہی تھیں۔ جھیل کے پانی پر مہتاب دکھائی دے رہا تھا اور یہ مصنوعی روشنیاں دانی کی زبان بند ہو گئیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑے اس منظر میں لاپتہ ہو چکی تھی۔ جھیل سے پرے درخت دکھائی دے رہے تھے جو زیادہ گھنے نہیں تھے، لیکن قدرت کا حسین امتزاج تھا۔ دانی کو قدرتی خوبصورتی سے لگاؤ تھا اور آہل تو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ جنگلی بلی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، آہل کھڑکی کے دوسرے کونے میں کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ آہل تم مجھے پاگل کر دو گے؟ دانی کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ کا راج تھا۔ وہ عشق ہی کیا جو دیوانہ نہ کرے، آہل مسکرا کر بولا۔ دانی چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگی۔ تم کیسے کر لیتے ہو یہ سب؟ دانی خود پر جتنا رشک کرتی کم تھا کیا؟ آہل انجان بنتا ہوا بولا۔ وہ سب جو مجھے پسند ہے، دانی باہر جھیل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ عشق کسی کو پا لینے کا نام نہیں، عشق تو مر مٹنے کا نام ہے، خود کو قربان کر دینے کا نام ہے، اس لیے تو سب جیتے ہیں، عشق اس انسان کے لیے جینے کا نام ہے۔ اپنی ذات کو فراموش کر کے صرف اپنے محبوب کو یاد رکھنا، خود کو اس کے لیے وقف کر دینا، یہ ہے عشق۔ اس کی خوشی کو اپنی خوشی پر فوقیت دینا، اپنی خواہشوں کو پس پشت ڈال کر اس کی خواہشوں کا احترام کرنا۔ دانی مبہوت زدہ سے آہل کو سن رہی تھی۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو عین سے عاجزی، شین سے شریک نہ بنانا، کاف سے قاتل بھی وہی میرا۔ آہل مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھیں اور ڈمپل بھرپور انداز میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔
दानी नफ़ी में सर हिलाते इसे देख रही थी। आंखें किसी भी लम्हे बरसने को बेताब थीं। आहिल, मुझे गोली मार दो। व्हाट आर यू क्रेजी? आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दानी नम आंखों से इसे देखती हुई बोली। आहिल चेहरा नीचे किए मुस्कुराने लगा। दानी, तुम बिल्कुल पागल हो। आहिल चेहरा ऊपर किए दानी की सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। जैसे तुम मेरे लिए। दानी सताइश से बोली। कोई शक नहीं। वो खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला। आज भी आसमान आबरआलूद था, लेकिन बारिश के आसार नहीं थे। अलबत्ता हवाएं अपने अरूज पर थीं, बिल्कुल इसी तरह जैसे इनके बीच मोहब्बत अरूज पर थी। आहिल की शख्सियत का सहर दानी को जकड़ रहा था। दानी मुस्कुराती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे मुझे? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पढ़ लो मेरी आंखें क्या कहती हैं। कम से कम ये तो झूठ नहीं बोलेंगी। इसके जज्बों की सदाकत की गवाही इसका एक एक लफ्ज़ इसकी आंखें दे रही थीं। दानी मज़ीद कुछ कहकर इसके जज्बों की नाकदरी नहीं करना चाहती थी। आहिल पुरसुकून सा दानी को देखने लगा, जो अब भी बाहर देख रही थी। काश आहिल हम हमेशा ऐसे ही मंजर का हिस्सा बने रहें। दानी हसरत से बोली। ऐसा ही होगा। आहिल का लहजा पुरएतमाद था। आई विश मैं भी इसी तरह तुम्हें चाहूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा शिद्दत से। दानी ही दिल में गोया हुई। चंद पल खामोशी के नज़र हुए। आहिल, एक बात मुझे सच सच बताओ। दानी खिड़की में बैठ चुकी थी। आहिल आबरू झुकाकर खिड़की में ही बैठ गया। खिड़की इतनी कुशादा थी कि दोनों के बीच फासला था। तुम कोठे पर जाते हो? आहिल मुस्कुराया तो डिम्पल फिर से हो गया। बिल्कुल भी नहीं। वैसे सियासत में ये शामिल है, लेकिन आहिल हयात इस बीमारी से पाक है। आहिल बगौर इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। चलो शुक्र, वरना मुझे तो लग रहा था तुम्हें कोटे से पकड़ पकड़ कर लाना पड़ेगा। दानी आंखों में शरारत लिए बोली। आहिल इसकी नाक दबाता मुस्कुराने लगा। दानी सांस खारिज करती से देखने लगी। देर रात तक दोनों वहीं बैठे रहे। फिर जब आंखें खुली रखना नामुमकिन हो गया तो दानी मुंह बनाती आहिल को देखने लगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, घर चलें। दानी की आंखें नींद के खुमार के बाईस सुर्ख हो रही थी। तुम मुझे पहले कह देती। आहिल खुफकी से देखता हुआ बोला। इतनी अच्छी जगह है, वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। दानी जुमाई रोकती हुई बोली। आहिल इसका हाथ पकड़े चलने लगा। दानी घर पहुंचने से कबल ही गाड़ी में सो गई। आहिल ने इसके चेहरे से बाल हटाता इसके नाजुक सर पर देखता, फिर बाहर निकला। चलता हुआ दानी की जानिब आया और इसे अपनी बाजुओं में उठा लिया। दानी गहरी नींद में थी, इसलिए हिली तक नहीं। आहिल चलता हुआ कमरे में आया, दानी को बेड पर लटाया, लाइट ऑन की और दानी की जानिब आकर इसके पाँव देखने लगा। फिर हाथ बढ़ाकर दानी के शूज़ उतारने लगा। लिहाफ दानी पर डालकर इसे देखने लगा। कुछ शरारती लटें दानी के चेहरे पर बोसे दे रही थी। आहिल खुफकी से देखता आगे आया और दानी के चेहरे पर आए सारे बाल हटा दिए। मुतमईन होकर अलमारी से कपड़े निकालने लगा। लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया ताकि दानी की नींद में खलल पैदा ना हो, और ख़ुद चेंज करने की गर्ज से वॉशरूम में चला गया। क्या फ़ायदा तुम्हारा वहाँ जाने का? दनैन निकल गई ना हाथ से। ज़ुबैर अफसोस से देखती हुई बोली। आपकी बेटी जंगली है। फिर वो आहिल याद भी टपक पड़ा, मैं कैसे मुकाबला करता। अरशद ने कमज़ोर सी दलील दी। खैर कोई मसला नहीं, अब वक्त नहीं रहा कि आहिल इलेक्शन में हिस्सा ले सके। हाँ, जो सौदा तुमने दनैन का मैंने किया वो अब डानो टोल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शेर के पिंजरे में हाथ डालना खतरे से खाली नहीं। आपने मेरे साथ सौदा किया है, पलट नहीं सकते। अरशद तैश में बोला। कूल डाउन, अभी सिर्फ सौदा हुआ है, पैसे नहीं दिए तुमने। ज़ुबैर इसकी शाने पर हाथ रखते हुए बोले। अभी दे देता हूँ पैसे, लेकिन ये सौदा ख़त्म नहीं होना चाहिए। अरशद कहता हुआ बाहर निकल गया। ज़ुबैर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाने लगे। अब दनैन को लाना चांद को ज़मीन पर लाने के मुतरादिफ है, वो कहते हुए चल दिए। आहिल नाश्ते के टेबल पर बैठा था। जब अना की नज़र इसके टैटो पर पड़ी तो आंखों में हैरत से मटाई। आहिल, बात सुनो। अना ने इसे जाते हुए देखा। हाँ बोलो, बैठोगे? कुछ बात करनी है। आहिल से जिद्दी के बोली। हाँ ठीक है, समत तुम चलो मैं आता हूँ। आहिल कहता हुआ सोफे पर विराजमान हो गया। एक बात पूछूँ आहिल? अना हिचकिचा रही थी। हाँ पूछो, ऐसे तमहीद क्यों बांध रही हो? आहिल उलझ कर इसे देखने लगा। आहिल, इस्लाम में टैटो हराम है ना? अना की नज़र इसके बाएं बाजू पर थी। आहिल की नज़र अना के चेहरे से होती हुई अपनी बाजू पर पड़ी।
ہاں، آہل پس پشت ہوئے بنا بولا۔ لیکن تم نے پھر کیوں بنوایا؟ اور میں نے سنا ہے دانی کے بھی بنایا ہے تم نے۔ آہل تم نے اپنے ساتھ ساتھ دانی کو بھی گنہگار بنا دیا۔ میں مانتی ہوں کہ وضو نماز ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی حرام تو ہے نا۔ انا جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ آہل لاجواب ہو گیا۔ انا درست کہہ رہی تھی، اس کے متعلق تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تم جانتے ہو نا، ٹیٹو بنوانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ انا دکھ سے بول رہی تھی، میں نے آج تک نہیں بنوائے۔ آہل ششدر سے اسے دیکھنے لگا۔ آہل کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو نا، میں نے غلط کیا، اپنے ساتھ بھی اور دانی کے ساتھ بھی۔ آہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگر تمہیں میری بات کا برا لگا ہو تو نہیں ہے نا، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے باور کرایا، ورنہ میں فراموش کیے ہوئے تھا اس بات کو۔ آہل نادم سا بولا کھڑا ہو گیا، آنکھوں کی نمی منظر کو دھندلا رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ آہل بولتا ہوا چلنے لگا۔ وضو کرتے ہوئے آہل کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئیں۔ آہل جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ اشک مسلے پر گر رہے تھے۔ ندامت ہی ندامت تھی۔ کیسا مسلمان تھا وہ، جو اللہ کے احکام فراموش کر گیا اور وہ غیر مسلم ہو کر اسے یاد دہانی کروا رہی تھی۔ یا اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں، مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے، اے اللہ پاک پلیز مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور بارگاہ الہی میں تو ندامت کا ایک آنسو بھی بہت ہوتا ہے۔ آہل زاروں کی طرح رو رہا تھا، پلیز اللہ پاک، میں گمراہ ہو گیا تھا، موم کے جانے کے بعد ہر چیز سے لڑنے لگا تھا، فراموش کر گیا آپ کے احکام، لیکن آپ تو غفور الرحیم بخشنے والے، مجھے گناہگار کو بھی معاف کر دیں۔ آہل بولتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ مسلسل اشک جائے نماز کو ترک کر رہے تھے۔ اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے۔ تب وہ خود بنواتا اور نہ ہی دانی کے بنا رہا تھا۔ دانی آہل کی تلاش میں یہاں آئی تو سجدہ رہے گی۔ آہل کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ دانی حیران پریشان سی آگے بڑھی۔ آہل، دانی نے اسے دھیرے سے پکارا، لیکن آہل سن نہیں سکا۔ وہ اپنے رب کے ساتھ محض گفتگو تھا۔ دانی نہ سمجھی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ آہل، کیا ہوا تمہیں؟ دانی نے پریشانی کے عالم میں کہتے ہوئے آہل کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ کا گمان ہوا تو آہل نے چہرہ اٹھا دیا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ، سرخ آنکھیں، سرخ ناک۔ دانی ششدر سے اسے دیکھنے لگی۔ آہل، کیا ہوا؟ دانی، مجھے معاف کر دو۔ آہل نے روتے ہوئے دانی کے ہاتھ پکڑ لیے۔ دانی لچ کر اسے دیکھنے لگی۔ کس بات کی معافی؟ دانی، میں نے اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گنہگار بنا دیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ آہل، بہت برا ہے۔ آہل کو رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ آہل، کچھ بتاؤ کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ دانی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ دانی، میں نے ٹیٹو بنوایا اور میرے باعث تم نے بھی بنوایا، تم بھی بول گئی ٹیٹو بنانا حرام ہے۔ دانی افسردگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دانی، تم جانتی ہو جو لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ سب میرے باعث ہو رہا ہے۔ آہل نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ دانی کے الفاظ دم توڑ چکے تھے۔ میں نے کیوں نہیں سوچا یہ؟ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آہل کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنی پشت پر بنے ٹیٹو کو چھوا۔ آہل، اب کیا ہوگا؟ دانی خوفزدہ سی بولی۔ کیا ہم پر ہمیشہ اللہ کی لعنت رہے گی؟ دانی کی آنکھوں میں نمکین پانی دکھائی دینے لگا۔ آہل کرب سے اسے دیکھنے لگا۔ دانی، اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ آہل سر جھکائے بول رہا تھا۔ دانی بنا کچھ بولے کھڑی ہو گئی۔ آہل نادم تھا تب بھی سر نہیں اٹھا سکا۔ دانی چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سوچنے لگی۔ جیسے شراب حرام ہے، ہم نہیں پیتے، ویسے ہی ٹیٹو حرام ہے، پھر کیوں بنوا لیا ہم نے؟ دو موتی ٹوٹ کر دانی کے رخسار پر آ گرے۔ مجھے تو یہ بھی پتا سچے دل سے توبہ کیسے کرتے ہیں۔ دانی بولتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اگر ہماری زندگی سے غلطی کی نظر ہو گئی، پھر اگر اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا؟ دانی کی دماغ میں کئی سوال سر اٹھا رہے تھے، اشک ٹوٹ کر چہرے کو تر کر رہے تھے۔ آج رات ان کی فلائٹ تھی۔ پورا دن دانی اور آہل اپنے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ شیطان نے انہیں فراموش کروایا کہ یہ کام حرام ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ پاک معاف کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، اور ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، تبھی تو انسان کہلاتا ہے۔ لیکن وہ رب تو کافروں کی بھی سنتا ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو تو وہ پاک ذات معاف کر دیتی ہے۔ بے شک
फ़्लाइट का टाइम हुआ तो आहिल के फ़ोन पर कॉल आने लगी। रिंग ट्यून ने इसे सोचा कि महब से बाहर निकाला। आहिल चेहरा साफ़ करता जयनमाज़ उठा तय लगाकर मखसूस जगह पर रख दी। हाँ रफ़ीक बोलो। आहिल की आवाज़ भारी हो चुकी थी। सर आप ठीक हैं? रफ़ीक फ़िक्रमंदी से बोला। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। सर मुझे कन्फर्म करना था आप आ रहे हैं ना? हाँ बस कुछ ही देर में फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा, तुम इंतज़ार करना मेरा। आहिल ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वाशरूम में जाकर चेहरे पर छींटे मारे, तौलिए से खुश्क करता हुआ बाहर निकल आया और दानी के कमरे की जानिब चलने लगा। दानी सर झुकाए बेड पर बैठी थी। आहिल को फिर से शर्मिंदगी ने आन घेरा। दानी तैयार हो जाओ तुम। आहिल इसे नज़रें मिलाए बगैर बोला। हाँ मैं रेडी हूँ। दानी का चेहरा दूसरी जानिब था। आहिल हम कहता बैग दरवाजे में रखने लगा। आहिल वाकिफ़ था कि दानी रो रही है, लेकिन कसूरवार भी वही था। आहिल बैग रखकर दानी के सामने बैठ गया। तुम ठीक हो? फ़िक्रमंदी से बोला। हाँ आहिल, इसका कुछ कर नहीं सकते हम। दानी नम आंखों से आहिल को देखने लगी। पाकिस्तान जाकर डॉक्टर से बात करूँगा, अगर कोई हल निकल सका तो। आहिल ने दानी को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। दानी इस बात में सर हिलाने लगी। नाराज़ हो मुझ पे? आहिल इसे खामोश पाकर बोला। नहीं आहिल, तुमसे नाराज़ क्यों होना? तुमने तो मुझे रोका था बहुत बार, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। दानी अफसोस से बोल रही थी। आहिल के पास कहने को भी कुछ नहीं था। जब इंसान गलत हो तो यूं ही अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। चलो टाइम हो रहा है फ़्लाइट का। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। तुम जाओ, मैं शूज़ पहन कर आती हूँ। दानी नीचे उतरती हुई बोली। आहिल सर हिलाता निकल गया। दानी सांस खारिज करती सिंगार मेज़ के सामने आ गई। शर्ट हटाकर इस एक को देखने लगी जिसे इसने बेहद इश्तियाक से बनवाया था। ये सोचे बिना कि यह हराम है, काश मैं इसे ख़त्म करवा सकूं। दानी बोलती हुई शूज़ पहनने लगी। दानी नीचे आई तो आहिल फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। अना और सिमत भी वहीं खड़े थे। दानी जबरन मुस्कुराकर अना से मिली, फिर सिमत का शुक्रिया अदा करके आहिल को देखने लगी। हाँ चलो। आहिल दानी को इशारा करता हुआ सिमत को देखने लगा। सिमत भी इनके साथ बाहर निकल गया। थैंक यू सो मच सिमत। आहिल एयरपोर्ट पर सिमत के गले लगता हुआ बोला। ज़रूरत नहीं, हम भी पाकिस्तान आएंगे, फिर तुम मेज़बानी करना। सिमत हल्के फुल्के अंदाज में बोला। ज़रूर आना, मुझे इंतज़ार रहेगा। आहिल मुस्कुरा कर बोला। आंखों पर गॉगल्स लगाए हाथ हिलाए आहिल दानी के हमरा अंदर चल दिया। तमाम सफ़र खामोशी की नज़र हुआ। एयरपोर्ट पर रफ़ीक गार्ड्स के हमरा खड़ा था। वहीं सरज़मीन और फिर से वही रूटीन। मीडिया भी मौजूद था, लेकिन रफ़ीक ने इन्हें आहिल से दूर रखा और रास्ता बनाता हुआ दोनों को गाड़ी में बिठा दिया। ये मीडिया या न्यूज़ बनाने के लिए हमेशा बेताब रहता है। दानी सुरमई आंखों को कागज़ में छुपाए बाहर देखती हुई बोली। इनका काम है। आहिल फ़ोन पर मसरूफ़ था। दानी ने सीट की पुश्त से सर लिखा दिया और आंखें मूंद लीं। दानी तुम जाकर आराम करो, मुझे कुछ काम है। आहिल लॉन्च में खड़ा दानी को देखने लगा। तुमने भी तो सफ़र किया है, तुम आराम नहीं करोगे क्या? दानी को हैरत हुई। नहीं, मुझे कुछ काम है, बाद में कर लूँगा आराम। आहिल कहता हुआ चल दिया। दानी नफ़ी में सर हिलाती ज़ीने चढ़ने लगी। सर उमैर की तरफ। रफ़ीक इसके अकब से नमूदार होता हुआ बोला। हाँ मैंने सोचा पहले इससे मिल लूँ, फिर बाकी सब। और हाँ रफ़ीक, ज़रा मालूम करना, टैटू ख़त्म करवाने के ट्रीटमेंट आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। रफ़ीक गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। आहिल कोट का बटन खोलता अंदर बैठ गया। आहिल जब भी उमैर से मिलने जाता, कोई गार्ड्स इसके हमरा ना होता सिवाय रफ़ीक के। आहिल चेहरे पर रुमाल बांधा गाड़ी से निकला और चलने लगा। यहाँ ज़्यादा रिहायशी ना थे, सो वो आसानी से आ जा सकता था। दरवाज़ा उमैर ने ही खोला। बाबा, वो खुशी से चहका। मेरा बेटा। आहिल इसे गोद में उठाकर चेहरे पर बोसा देता हुआ बोला। बाबा, मैं इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो नाराज़ सा बोला। बाबा काम से गए थे ना? आहिल इसकी पेशाने पर बोसा देता हुआ बोला। अब कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? आहिल चलता हुआ अंदर आ गया। अभी भी कड़वी कड़वी गंदी सी दवाई खिलाती हैं मम्मा, वो नाक चढ़ाता हुआ बोला। आइंदा आपने मम्मा की हर बात माननी है, देखें वरना फिर से बीमार पड़ जाएंगे। और डॉक्टर के पास जाते हुए कोई नखरे नहीं करने। आहिल सख्ती से तायद करता हुआ बोला। अच्छा बाबा, आप आते ही डांटने लग गए हैं। वो रोने वाली शक्ल बनाता हुआ बोला। बाबा आपके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। आहिल रफ़ीक को देखता हुआ बोला। सच्ची मुच्ची? आहिल इसी अंदाज में बोला। फिर रफ़ीक से बैग्स लेकर टेबल पर रख दिए।
بابا میں ماما کے ساتھ کھولوں گا۔ وہ واپس آہل کی گود میں بیٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے آپ ماما کے ساتھ دیکھ لینا۔ آہل گھنٹہ بھر اس کے ساتھ کھیلتا اور باتیں کرتا رہا۔ اب بابا جائیں؟ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا، آپ بہت لیٹ آتے ہیں۔ وہ اداسی سے بولا، اوکے نیکسٹ ٹائم جلدی آؤں گا، پرامس۔ وہ ہاتھ آگے کرتا ہوا بولا، بابا کہہ رہے ہیں نا تو ضرور آئیں گے۔ آہل اس کے چہرے پر بوسہ دیتا ہوا بولا، اوکے۔ وہ سر ہلاتا ہوا بولا، عمیر ماما کو بتا دینا کہ بابا آئے تھے۔ آہل کہہ کر باہر نکل گیا۔ عمیر اشتیاق سے چیزوں کو دیکھنے لگا، پھر کمرے کی جانب چلنے لگا۔ ماما دروازہ کھول کر وسط میں کھڑا تھا۔ جی میری جان، بابا آئے تھے اور میرے لیے بہت سارے گفٹس لائے ہیں، آئے ہم دیکھیں۔ آہل آیا تھا۔ وہ زیر لب دہراتی ہوئی کھڑی ہو گئی، مجھ سے پھر مل کر نہیں گیا۔ وہ افسوس سے بولتی عمیر کے پاس آ گئی، اسے گود میں اٹھایا اور چلنے لگی۔ کیا کہہ رہے تھے بابا؟ وہ بولتی ہوئی چلنے لگی۔ عمیر نان سٹاپ شروع ہو گیا۔ وہ ماں سے زیادہ باپ کی سنتا اور مانتا تھا۔ انم کو کہا تھا تم نے؟ آہل کی نظریں ہنوز موبائل پر تھیں۔ جی سر وہ پہنچ چکی ہوں گی۔ رفیق ٹائم دیکھتا ہوا بولا، گڈ۔ آہل اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ کچھ ہی دیر میں آہل اسی جگہ پر موجود تھا جہاں وہ ہمیشہ انم سے ملاقات کرتا تھا۔ انم پہلے سے لاغر اور بیمار دکھائی دے رہی تھی، چہرہ بجھا ہوا تھا، کرب اور اداسی نمایاں تھی۔ آہل افسوس سے اسے دیکھتا بیٹھ گیا۔ خیریت، مجھے بلایا تم نے؟ انم سپورٹ انداز میں بولی۔ رحیم کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ تم یہاں نہیں تھے آہل، لیکن اب آ گئے ہو تو کم از کم اس کے گھر والوں کی حفاظت کر لینا۔ انم بائیں جانب اندھیرے کو گھورتی ہوئی بول رہی تھی۔ انم اگر میں یہاں ہوتا تو شاید رحیم کی موت ایسے نہ ہوتی، لیکن میں اسے موت سے بچا نہیں سکتا تھا، کیونکہ موت اٹل ہے، موت کا وقت طے ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی موت جس حادثے میں ہوئی اس کی بجائے کوئی اور بہانہ بن جاتا، لیکن انم میں یا تم کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتے تھے۔ آہل دکھ سے بول رہا تھا، ٹھیک کہہ رہے ہو تم، رفیق بتا رہا تھا یہ حادثہ نہیں ہے۔ انم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں میرے پاس ریکارڈنگ ہے ایک، آہل نے کہہ کر ریکارڈنگ پلے کر دی۔ جی سر رحیم کا کام ہو گیا ہے، یہ عاصم کی آواز تھی۔ انم بخوبی پہچان گئی۔ اچھی بات ہے، اور خیال رہے مجھ پر شک نہیں آنا چاہیے۔ زبیر کی آواز انم کیسے نہ پہچانتی؟ سر آپ بے فکر رہیں، اول تو آپ آسٹریلیا میں ہیں، دوسرا ایسے ایک حادثے کی شکل دی گئی ہے جس کا چاہ کر بھی کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ انم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آہل نے فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ تمہیں کہاں سے ملی یہ؟ کال ٹریس کروا رہے تھے ہم، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکے۔ عاصم کو شک ہو گیا، سو بند کرنا پڑی۔ آہل افسوس سے بولا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ انم مدعے پر آئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ آہل آگے ہو کر بولا۔ انم اس کے عین مقابل صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں چاہتی آہل، رحیم کی موت نے مجھے ختم کر دیا ہے۔ ہاں اگر تمہیں مدد درکار ہے تو کر سکتی ہوں، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں۔ انم کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آہل کو اس کی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن اس نے اس سے زیادہ بڑے دکھ دیکھے تھے، اس لیے پتھر بنا ہوا تھا۔ پھر تم ایسا کرو، زبیر کے لیپ ٹاپ تک رسائی حاصل کرو، کوئی ثبوت یا کچھ بھی تمہارے ہاتھ لگے تو مجھے دے دینا۔ لیکن کیسا ثبوت؟ انم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کوئی ایسی غیر معمولی بات جو تمہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر دے، وہی میرے کام کی ہوگی۔ ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں، انم کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اور کچھ؟ انم آہل پر ایک نظر ڈالتی ہوئی بولی، نہیں بس یہی، اور رحیم کے گھر والوں کی فکر مت کرنا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ آہل کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انم کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ رفیق گھر چلو، اب باقی کام کل دیکھ لیں گے، آہل بلوٹوتھ کان سے اتارتا ہوا بولا۔ ڈرائیور نے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ دانی 2 بار سو کر اٹھ چکی تھی، لیکن آہل واپس نہیں آیا تھا، یہاں آتے ہی غائب۔ دانی خفگی سے بولی، چکر لگا رہی تھی۔ آہل کمرے میں آیا تو دانی کا ناراض سا چہرہ دکھائی دیا۔ آہل سر جھکاتا دانی کی جانب بڑھنے لگا جو سینے پر بازو باندھے اسے گھور رہی تھی۔ اوکے آئی ایم سوری، زیادہ دیر ہو گئی۔ آہل اسے بولنے کا موقع دیے بغیر وضاحت دینے لگا۔ ابھی بھی نہیں آنا تھا؟ دانی غصے سے گویا ہوئی۔ کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں واپس، ابھی بھی کچھ کام رہتے ہیں۔ آہل معصومیت سے بولا، اتنے تم شریف حیات۔ دانی تن کر بولی، یہ بتاؤ کھانا کھا کر آئے ہو؟ دانی پیشانی پر بل ڈالے بول رہی تھی، ویسے کھا کر تو نہیں آیا،
معلوم تھا مجھے۔ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ ورنہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ تمہیں کتنی بار بولا ہے میرا انتظار مت کیا کرو؟ میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے؟ مجھے عادت ہو گئی ہے، اب مزید ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ دانی اثر لیے بنا بولی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا کپڑے دیکھنے لگا جو دانی نے نکالے تھے۔ دھیمی سی مسکراہٹ نے چہرے پر احاطہ کر لیا۔ دانی صبح ریڈی رہنا، یوں نہیں جانا ہے تم نے؟ بہت حرج ہو گیا ہے تمہارا، آہل فکر مندی سے بولا۔ اچھا یہ بتاؤ ڈیڈ کو معلوم ہو گیا تھا کیا جب میں وہاں سے بھاگی؟ ہاں وہ شاید پاکستان آ گیا تھا 3 روز پہلے، اس نے آگاہ کر دیا ہوگا۔ وہ اتنے دن آسٹریلیا میں رہا؟ ہاں وہ کون سا غریب باپ کی اولاد ہے، ویسے بھی سوچ رہا ہوگا کس منہ سے واپس جائے۔ آہل ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا۔ پھر ڈیڈ کچھ کریں گے؟ دانی محتاط انداز میں بولی۔